السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، قصص النبیین السید ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ میں سے قصہ یوسف علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا 5واں لیکچر ہے، جس میں عنوان امام یعقوب کے تحت ہم پڑھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے۔ یاد رہے گزشتہ سبق میں بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالنے کے بعد یہ طے کر کے یعقوب علیہ السلام کے سامنے آئے کہ ہم بتائیں گے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے، اس کے لیے وہ ان کی قمیض کو بھی ایک مینڈھے کے خون سے رنگ آلود کر کے لے آئے، اس نشانی کے طور پہ کہ یہ دیکھیں یوسف کا کرتا ہے اور اسے خون بھی لگا ہوا ہے، ایک بھیڑیے نے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا تھا۔ تو اسی حوالے سے آج کا سبق ہے۔ تو سید ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ وَجَاءُوا فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب ہے، وہ آئے۔ اباہم، یہ ابا فعل مفعول ہے، ہم اس کے ساتھ آگے ضمیر ہے۔ اباہم کا مطلب ہے اپنے باپ، تو معنی ہوگا وہ اپنے باپ کے پاس آئے۔ عشاءً، عشاء کے وقت، شام کے وقت۔ یبکون، روتے ہوئے، بکا یبکی، تو یبکون اس سے فعل ہے، روتے ہوئے۔ وہ شام کو اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ابا جان، انا، ہم، ذهبنا نستبق، ہم دوڑنے لگ پڑے، وترکنا یوسف، اور ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا۔ ترک یترک، چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ عند، پاس، متاعنا، متاع یعنی ساز و سامان، نا اپنے، اور ہم نے یوسف کو اپنے مال اسباب کے پاس چھوڑ دیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس اسے کھا گیا بھیڑیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَقَالُوا هَذَا دَمُ يُوسُف۔ وَجَاءُوا، اور وہ آئے، عَلَىٰ قَمِيصِهِ، ان کی قمیص پر، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر، وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لائے۔ وَقَالُوا، اور کہا، هَذَا دَمُ يُوسُف، یہ یوسف کا خون ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمْ يَعْقُوبُ نَبِيًّا، اور ان کے باپ تھے یعقوب نبی۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، اور وہ ضعیف العمر تھے۔ وَكَانَ أَعْقَلَ مِنْ أَوْلَادِهِ، وَكَانَ، اور تھے، أَعْقَل اس میں تفضیل ہے، یعنی زیادہ عقل مند، من اولادی، اپنی اولاد سے، وہ اپنی اولاد سے زیادہ عقل مند تھے۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ يَعْرِفُ أَنَّ الذِّئْبَ إِذَا أَكَلَ إِنسَانًا جَرَحَهُ وَشَقَّ قَمِيصَهُ۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ، اور یعقوب تھے، یعرف، جانتے، أَنَّ الذِّئْبَ، کہ بھیڑیا، إِذَا أَكَلَ إِنسَانًا، إِذَا معنی جب، أَكَلَ کھاتا ہے انسان کو، جب بھیڑیا کسی انسان کو کھاتا ہے، جَرَحَهُ، تو اسے زخمی کرتا ہے، وَشَقَّ، اور وہ چیر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، قمیصہ، اس کی قمیص کو۔ اور وہ جانتے تھے کہ بھیڑیا جب کسی انسان کو کھاتا ہے اسے زخمی کرتا ہے اور اس کی قمیص کو پھاڑ دیتا ہے۔ وَكَانَ قَمِيصُ يُوسُفَ سَالِمًا،
اور یوسف علیہ السلام کی قمیص تو سالم تھی، کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ وکان مسبوغاً فی الدم، وکان اور تھی مسبوغاً رنگی ہوئی، فی الدم خون میں، اور وہ خون میں رنگی ہوئی تھی، پھٹی ہوئی نہیں تھی لیکن خون میں رنگی ہوئی تھی۔ فعرف یعقوب انہ دم کاذب، پس پہچان لیا یعقوب نے انہ دم کاذب، کہ یہ ہے خون جھوٹ موٹ کا۔ وَأَنَّ قِصَّةَ الذِّئْبِ قِصَّةٌ مَوْضُوعَةٌ، اور یہ کہ قصۃ الذئب بھیڑیے کا قصہ قصۃ موضوعۃ گھڑا ہوا قصہ ہے۔ پس یعقوب علیہ السلام جان گئے کہ یہ جھوٹ موٹ کا خون ہے، اور یہ کہ بھیڑیے کا قصہ یہ گھڑا ہوا قصہ ہے۔ فقال لأولادہ، پس انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، اپنے بچوں سے کہا، بلکہ ھذہ قصۃ وضعتموھا، یہ قصہ ہے تم نے ہی اسے وضع کیا ہے، تم نے ہی اسے گھڑا ہے۔ فصبر جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے، پس صبر جمیل ہے۔ وحزن یعقوب علی یوسف حزنا شدیدا، وحزن یعقوب، اور یعقوب غمگین ہوئے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، حزنا شدیدا، بہت غمگین۔ ولکنہ صبر صبرا جمیلا، لیکن صبر کیا صبرا جمیلا، صبر جمیل، لیکن انہوں نے صبر جمیل اختیار کیا۔ وجاءوا اباہم، اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس، عشاء